الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں اور ساتھی، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار صفات اور چار باتیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں یہ اس کے پاس ایسی دولت ہے کہ دنیا کی اور کوئی نعمت اس کے پاس نہ ہو تو بھی وہ محروم نہیں ہے. ان چار باتوں میں سب سے پہلی بات امانت کی حفاظت. حفظ امانت. دوسری بات ارشاد فرمائی بات کی سچائی، صدق قول. تیسری بات ارشاد فرمائی وحسن خلیقت، خوش اخلاقی اور اچھے اخلاق. پہلی دو باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے اور واقعتاً یہ ایسی صفات ہیں یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو یہ اتنی عظیم اور بڑی نعمت ہے کہ انسان کو پھر کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ چار صفات جس کو مل گئیں اس کو اللہ مل گئے، اور جس کو اللہ مل گئے تو اس کی باقی کیا ضرورت رہ گئی. تو تیسری بات ارشاد فرمائے حسن خلیقہ، خوش اخلاقی. خوش اخلاقی کس کو کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ عموماً ہمیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور دنیا کے اندر نظر بھی آتا ہے کہ انسان حسن اخلاق، اچھے اخلاق، خوش اخلاقی اس کو کہتا ہے کہ دوسرے سے جب ملے تو مسکرا کر ملے. خاص طور پر تجارت پیشہ افراد، کوئی گاہک آئے تو اس سے مسکرا کر ملے، اچھے انداز میں ملے. بلکہ باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ اپنی تجارت کو کیسے بڑھائیں، تجارت بڑھانے کا طریقہ کیا ہو. اس میں بتایا
جب گاہک آئے تو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح ملنا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، میٹھا بول بولنا ہے، کڑوا بول نہیں بولنا، وغیرہ وغیرہ. دنیا سمجھتی ہے یہ خوش اخلاقی ہے. گاہک کے ساتھ تو بڑا اچھے بات کی، گھر میں آیا بیوی کے ساتھ بد اخلاقی، بچوں کے ساتھ بد اخلاقی، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی، رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاقی. تو یہ کیسے اخلاق ہے کہ جو دکان پر تو بڑا اچھا رہتا ہے گھر آ کر بدل جاتا ہے؟ تو دکان پر بھی جو بظاہر اچھے انداز میں مل رہا ہے تو یہ خوش اخلاقی نہیں ہے. خوش اخلاقی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ مسکرا کر مل دے، اس کا ہمارے چہرے سے تعلق نہیں، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اخلاق دل کی کیفیات کا نام ہے، دل کے جذبات کا نام ہے، دل کی خواہشات کا نام ہے. انسان کے دل میں جو جذبات پیدا ہو، جو خواہشات پیدا ہو، جو کیفیات پیدا ہو، ان کا نام ہے اخلاق. یہ سمجھنا چاہیے اخلاق کا تعلق ظاہر سے نہیں دل سے، سب سے پہلے دل میں آتا ہے، اس سے باہر اثر آئے گا. ہاں یہ بھی حکم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. ہمارا دین تو الحمدللہ ایسا ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی پیسہ پائی خرچ نہیں کیا، مسکرا کر مل دیا، اس پر بھی صدقہ مل گیا. سبحان اللہ. یہ بھی ہے، لیکن صدقہ تو ہوا، خوش اخلاقی آئی کہ نہیں آئی، دل کو دیکھا جائے گا. اب دل میں اگر اچھی صفات پیدا ہو، دل میں اچھے خیالات پیدا ہو، دل میں اچھے جذبات پیدا ہو، ان کا نام ہے اچھے اخلاق. یہ ہے خوش اخلاقی. اور دل کے اندر اگر برے جذبات آتے ہیں، بری خواہشات آتی ہیں، بری تمنائیں ہیں، تو یہ ہے برے اخلاق. تو اس کا تعلق دل سے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے. اور یہ اخلاق کی لمبی فہرست ہے کہ انسان کی زندگی میں کیا چیز ہونی چاہیے، کیا کیا اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی قیمت بڑھ جائے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ان من احبکم الی، تم میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ بندہ ہے. کون فرما رہا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن کوشش کرتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بن جاؤں، محبوب بن جاؤں، آپ کا منظور نظر بن جاؤں. تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تم میں کون ہے؟ احسنکم اخلاقا، جس کے تم میں سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہیں. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے تم میں اخلاق سب سے اچھے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما خیر ما اعطی الانسان، پوچھا گیا کہ انسان کو جو چیزیں دی گئیں، جو نعمتیں اللہ نے دی، ان میں بہتر چیز کیا ہے، بہترین چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الخلق الحسن، اچھے اخلاق جو انسان کو عطا کیے ہیں. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامۃ خلق حسن، سب سے بھاری چیز، سب سے وزنی چیز جو کل قیامت والے دن نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہیں جو سب سے زیادہ وزنی ہیں. یہاں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج کا نہیں، اچھے اخلاق. بات بڑی قیمتی ہے اور سمجھنے کی ہے. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، بندہ اچھے اخلاق کی وجہ سے کن لوگوں کا درجہ ملتا ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا درجہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے،
وہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا عادی ہے، مسلسل روزہ رکھتا ہے، اور ایک آدمی جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رب کے سامنے عبادت کرتا ہے، اس سے سمجھے کتنی بڑی منزلت اور مرتبہ اللہ کے ہاں۔ فرمایا جو بندہ اچھے اخلاق اپناتا ہے، اس کے ذریعے وہ ایسے آدمی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو مسلسل روزے رکھنے والا اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اچھے اخلاق انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اب اچھے اخلاق میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان بعثت لاتمم حسن الاخلاق، مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا، مجھے بھیجا ہی اس لیے کیا تاکہ میں اچھے اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچا دوں۔ اور پھر ایسے نہیں کہ چھوڑ دیا گیا، دعا بھی سکھلائی کہ تم دعا بھی کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعا بھی ہے دوا بھی ہے، دونوں چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو انسان کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ دعا عام طور پر سب کو یاد ہوتی ہے، بچے کو یاد ہوتی ہے، وہ دعا آئینہ دیکھتے ہوئے جو پڑھی جاتی ہے، وہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے لیے سکھائی، اس لیے ارشاد فرمایا اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ حسنت بھی ہے احسنت بھی ہے، دونوں طرح روایتیں۔ بعض لوگوں نے اس طرح دعا یاد کی ہے، بعض لوگوں نے دوسری طرح، نہیں یاد تو یاد کر لینی چاہیے کہ جب آئینہ دیکھے تو بندہ اللہ سے کیا کہتا ہے، یا اللہ آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے۔ صورت تو اچھی بنائی، شیشے میں صورت اپنی اچھی نظر آئی، اب اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تمہارا عرض کر رہا تھا یہ اچھے اخلاق کی اہمیت حقیقت دین کے اندر اتنی ہے، اس لیے ان کو اپنے اندر اپنانا ہے۔ اور اچھے اخلاق میں سب سے اہم چیز، اچھے اخلاق کی کنجی، استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق کے حاصل کرنے کی کنجی اور چابی ایک چیز ہے، اگر بندہ اس کو حاصل کر لے اللہ سارے اچھے اخلاق اس میں جمع فرما دیں گے۔ کام آسان ہے کہ ہم کہیں جی اچھے اخلاق کیسے کیسے سارے جمع کریں، اور وہ اچھا اخلاق اس میں سے ایک چیز آ جائے گی، اور برے اخلاق کی جو جڑ ہے وہ جب کٹ جائے تو تمام برے اخلاق سے اللہ بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور وہ اچھا خلق جو آپ نے ایک بتایا وہ اگر آ جائے تو وہ جو جڑ کاٹنے والا ہے، جو جس سے جڑ کٹ جاتی برا اخلاق کی، وہ بھی انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اور اچھے اخلاق کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق کی کنجی تواضع ہے، تواضع، عاجزی، انسان کے اندر عاجزی آ جائے، انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ اب ہم اس چھوٹا سمجھنے کو بھی یہ سمجھتے، اس کا مطلب چھوٹا سمجھے یہ مالدار آدمی ہے، میرے پاس مال نہیں میں چھوٹا ہوں، اس کے پاس علم زیادہ ہے میرے پاس علم کم ہے میں چھوٹا ہوں، اس اعتبار سے نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ میں تقوی میں نیکی کے اندر، میں اللہ کی فرما برداری کے اندر تمام لوگوں سے فی الحال کم ہوں، یہ لوگ مجھ سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچے کہ نیکی میں، تقوی میں، اللہ کے ہاں مقبولیت میں، اللہ کے ہاں آگے بڑھنے میں یہ سب لوگ آگے ہیں اور میں پیچھے رہ گیا، میں کم ہوں، میں کمتر ہوں۔ یہ جب انسان سوچے گا اس کا نام ہے تواضع۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس یہ ہوتا ہے انسان یہ سمجھے میں افضل ہوں، میں نمازی، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں مسجد میں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، تسبیحات بھی کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، لہذا یہ سارے کمزور، میں بڑا، میں افضل، اس کا نام ہے تکبر۔ یہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے۔ یہ اچھے اخلاق کی کنجی تواضع، اور برے اخلاق کی سب سے بڑی چیز کبر اور تکبر اور میں کا بت جس انسان میں آ جائے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق میں جب تواضع ہوگا اس کے اندر نرمی ہوگی، اس کی زبان کے اندر نرمی آ جائے گی، بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اچھا ہوگا، کھردراپن نہیں ہوگا، سختی نہیں ہوگی، مزاج میں تیزی نہیں ہوگی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالی خود مہربان ہے،
اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ نرمی پر وہ نعمتیں وہ دولتیں عطا فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے، بلکہ نرمی کے علاوہ اللہ کسی اور چیز پر بھی وہ نعمتیں نہیں دیتے جو اللہ نرم مزاج بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ آج سمجھا جاتا ہے کہ میں سختی سے سب کچھ کر لوں گا، میرے مزاج میں سختی ہے، ترشی ہے، کھردرا پن ہے، بات کرنے کا میرا ڈھنگ ایسا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں آواز اونچی کر کے بات کروں گا، شور شرابہ کر کے میں اپنے حق میں بات منوا لوں گا، نہیں، کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا۔ اس لیے فرما دیا گیا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، جس کے اندر نرمی نہیں ہے وہ خیر سے محروم کر دیا گیا، خیر ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ کب آئے گی؟ جب تواضع ہوگی۔ جو آدمی سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ رب کی عطا ہے، میرا کچھ نہیں، اور میں لوگوں میں سب سے کمتر ہوں، وہ کیا کسی سے بد اخلاقی کرے گا؟ کسی سے جا کر جھگڑے گا؟ نہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ نہ جانے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور میری پکڑ ہو جائے، اور کیا پتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجھ سے درجے میں بڑا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تواضع اس کے اندر آتا ہے، یہ تواضع کی کنجی، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی، بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، کیونکہ تواضع کے مقابلے میں تکبر ہے، اور جو تکبر ہے اس کی نشانی یہ ہے، بڑائی کی نشانی یہ ہے کہ انسان حق بات قبول نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی بات سامنے آئی، حدیث شریف سامنے آئی، اللہ کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان آ گیا، کہتا میں نہیں مانوں، یہ جو میں نہ مانوں یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر صرف وہاں تک نہیں رہا، یہ یہاں تک پہنچا، نعوذ باللہ، یہ تکبر بندے کو اللہ سے لڑا دیتا ہے۔ اور لڑایا نہیں، ابلیس کو لڑا دیا، ابلیس کو، شیطان کو راندہ درگاہ کس نے کیا؟ اس کو برباد کس نے کیا؟ یہی تکبر کا بول تھا جس نے برباد کر دیا، یہی وہ بول تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل سمجھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے، آگ افضل ہوتی ہے، اس لیے میں افضل ہوں، نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا نا اپنے آپ کو، یہی تو جڑ تھی، تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گئی اس کی، برباد ہو گئی ہر چیز اس کی، اور جو اس کے نقش قدم پر چلے گا اس کی دنیا بھی برباد ہے۔ آج دین پر عمل اسی لیے نہیں ہوتا، دین پر کوئی بات سامنے آ جائے، کہ جی ہمیں تو عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، تم کون سی نئی بات لے کر آئے؟ ہمیں تو آج تک نہیں پتا۔ بھائی نہیں پتا کہ ہماری نسلیں کیا ساری کی ساری عالم چلی آ رہی ہیں؟ گھر کے اندر کیا بخاری شریف کا درس ہوتا رہا ہے، یا گھر کے اندر احادیث شریف اور فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی رہی کہ سب کچھ پتا چل گیا؟ بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مفتیان کرام ایسی ایسی جگہوں پر مسائل پیش آئے کہ اس مسئلے کا حل نظر نہیں آتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا مجتہد شخص مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں درس دیا کرتے ہیں، 40 سوال پوچھے، 40، ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، 40 سوال پوچھے، 4 کے بارے میں جواب دیا اور 36 کے بارے میں فرمایا مجھے اس کا علم نہیں۔ مجتہد شخص ہے، مجتہد کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، معمولی درجہ نہیں ہے، ایسے نہیں پہنچ جاتا انسان وہاں تک۔ اور ہم سمجھے مجھے سب کچھ پتا ہے، نہیں، ہمیں شریعت کے سامنے آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دینے ہیں، ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، ہمیں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے سامنے جھکا دینا، ہمارا یہی اصل چیز ہے۔ اس لیے سامنے حکم آ گیا، ہم جھک گئے، شریعت کا حکم ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کون سی شریعت کا مسئلہ میرے موافق آیا، اس لیے میں جب مسئلہ پوچھتا ہوں میں ایک مفتی سے نہیں پوچھتا، میں 2-3 سے پوچھتا ہوں۔ میں نے اگر سوال لکھ کر دینا ہے میں ایک جگہ نہیں دیتا، میں 2-3 جگہ مختلف دیتا ہوں، تاکہ دیکھوں میرے مزاج کے موافق جواب کہاں سے آتا ہے۔ جو میرے مزاج کے موافق آئے گا میں کہوں گا یہ دیکھو، مفتی کو تو علم نہیں ہے، مفتی تو غیب نہیں جانتا، اس کو کیا پتا پیچھے کیا، جیسا سوال دیا ویسا جواب آئے گا، سوال کے مطابق جواب آتا ہے، سوال میں ہیر پھیر کر دیا جائے، ان کو تو پیچھے حقیقت کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے اس کے مطابق جواب لکھ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اسی لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ ہمارے جواب دینے سے اگر حرام چیزیں حلال نہیں ہوگی، اگر حلال چیزیں حرام نہیں ہوگی، سوال جس نے کیا اس کی ذمہ داری اسی پر، ہم پر ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے تو تم نے جیسا پوچھا جواب دے دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے اندر
تکبر ہے، میرے اندر میں ہے، وہ تواضع کی کنجی نہیں ہے. تواضع ہوتی وہیں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہی چیز پیدا کی تھی کہ جب شراب کا حکم نازل ہوا، جب مستقل حرمت نازل ہو گئی اس کی، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے ٹوٹے اور مدینے کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہتی ہوئی نظر آئی. جو چرا نہیں تھا، حکم آ گیا رب کا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو شراب پینے والا اس سے پوچھا جائے کہ شراب چھوڑنے پر اور اس کو ختم کرنے پر اس کی طبیعت میں کیا کچھ آ جاتا ہے. ہاں، جس کے دل میں مولا آ جائے، جس کے دل میں اللہ آ جائے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی شراب زمین سے نکلی ہوئی اس کے سامنے کیا پیش کی ہے. وہ تو شراب محبت رات کے وقت میں تنہائی کے لمحات میں آسمانوں سے اتری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شراب محبت پیتا ہے تو اس کے لیے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو شراب محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل گئی. تو اس لیے اصل چیز ہے تواضع، عاجزی اپنے اندر پیدا کرے. اور جب تواضع ہوگا تو انسان کے اندر رحم دلی آئے گی. جس کے اندر تواضع ہو، جس کے اندر عاجزی ہو، وہ اپنے اندر کیا پیدا ہوگا؟ رحم دلی. پہلی چیز ہی رحم دلی ہے. اگر رحم دلی نہیں تو معاملہ ختم ہے. رحم دلی پیدا ہوگی، اس رحم دلی کا نتیجہ یہ ہوگا یہ بندہ سخی بھی ہوگا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یہ بندہ دوسروں کا ہمدرد ہوگا، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہوگا، دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھے گا. کیوں؟ رحم دل ہے، نرم ہے. دوسرے کا رونا، دوسرے کی تکلیف دیکھ کر، دوسرے کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی طرح میں اس کی تکلیف دور کر دوں. یہ رحم دلی رحم دلی کا نتیجہ ہے، اور یہ رحم دلی نتیجہ ہے تواضع کا. اس لیے یہ سخی بھی ہوگا. رحم دل ہے، سخی ہے. سخی کے ساتھ یہ لوگوں سے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا، اور یہ اتنا محبت کرنے والا ہو جاتا ہے پھر اس کے دل میں یہ کیفیت آ جاتی ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آئی کہ ان کے اندر ایثار کی صفت پیدا ہو گئی کہ خود اگرچہ تکلیف میں رہ گئے، خود اگرچہ بھوکے رہ گئے، لیکن اپنے مہمان کو بھوکا رہنا گوارا نہ کیا. دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کر دی، خود بھی ضرورت مند ہے لیکن نہیں، دوسرے کو دے دی. غزوے کے موقع پر وہ مشہور واقعہ ہے، بچے کو یاد ہے کہ ایک صحابی نے غزوے کے موقع پر اب شہید ہونے والے پانی مانگا، پانی لے کر آیا تو ساتھ دوسرے زخمی کی آواز آئی پانی. انہوں نے کہا اس کو دے دو، اس کو دے دو. کہاں زخمی ہے اور زخمی ہونے کی حالت میں پانی کی پیاس لگ رہی ہے، اپنی پانی کو چھڑکا اس کو دے دو. دوسرے کے پاس پہنچے، تیسرے کی آواز آئی کہ پانی، اس نے کہا اس کو دے دو. تیسرے کے پاس پہنچے، چوتھے کی آواز آئی پانی، یہاں تک کہ ساتویں تک پہنچے. ساتویں کے پاس پہنچے، پہلے والے کی آواز آئی پانی، کہا اس تک پہنچاؤ. وہاں پہنچے، وہ شہید ہو چکے، سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن کسی نے اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا. یہ معاشرہ قائم فرما کر گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا معاشرہ وجود میں لے کر آئے. شریعت تو ایسی رحم دلی بتاتی ہے کہ اگر بندہ جانوروں پر بھی رحم کرے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے. یا تو حکم جانوروں تک رحم کرنے کا، یا انسانوں پر رحم نہیں رہتا. انسانیت سسک رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے عزیز و اقارب. ہمیں پتہ ہے ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کے آج کل حالات جو ہے وہ گئے گزرے ہیں، اور ان کے آمدنی کے ذرائع بند ہو چکے، لیکن اس کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں. کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے میں تھا، راستے میں پیاس لگی، کنویں میں اتر کر پانی لیا. اس دور کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا، یہ اس طرح کے نل لگے ہوئے کنویں ہوتے تھے، اور کنویں میں بھی ہر کنویں پر ڈول نہیں ہوتا تھا کہ لٹکا کر نیچے سے پانی نکال لو. ہر کنویں پر ڈول نہیں، اس کے ساتھ نیچے اترنے کا ایک ذریعہ ہوتا تھا. نیچے اترا، جا کے پانی لیا، پانی پی لیا. جب اوپر چڑھ کے آیا، اب خود سمجھنا چاہیے کنویں میں اترنا پھر اوپر چڑھنا یہ ایک مشقت کا کام ہے. واپس آیا، باہر نکلا، اب یہ سفر میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے تو دیکھا ایک کتا اس کنویں کے قریب وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. شدت پیاس کی وجہ سے دل میں آیا کہ جس طرح مجھے پیاس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. اب ایک طرف تو گھر جانا ہے، ایک طرف تو اس نے اپنا راستہ کاٹنا ہے، ایک طرف دل میں یہ جذبہ ہے، اور ایک طرف یہ کتا ہے کتا اور پیاسا. تو دل میں خیال آیا کہ اس کو پانی پلا دو. دوبارہ اترا، اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا، منہ میں پکڑ کر واپس لے کے آیا اور اس کو پلا دیا. حدیث شریف میں اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے بندے کو جنت میں داخل فرما دیا.
آج تو جانوروں کو کیا انسان کو پانی نہیں پلایا جاتا، انسانوں کو پانی نہیں پلایا جاتا، انسانوں کو کھانا نہیں دیا جاتا، گھروں میں سسک رہے، گھروں میں بعض گھروں کی کیفیت ہی عجیب ہے، والدین تڑپ رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے اولاد کی، کہ وہ حالات بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ مسلمان معاشرہ، ہمارا مسلمان معاشرہ، کہ ہمارے دلوں میں وہ رحم دلی وہ ختم ہو گئی، وہ غش اخلاقی نکل گئی، دل کے اندر بجائے رحم دلی کے سختی پیدا ہو۔ اس لیے جو بندہ سخت ہوگا، رحم دل نہیں ہوگا، یہ بخیل ہوگا، یہ پیسہ خرچ نہیں کرے گا، یہ پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھے گا، چونکہ اس کے دل میں رحم نہیں ہے، اس کے دل میں سختی ہے، اس کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہوگی، دوسرے کا درد اپنا درد نہیں سمجھے گا، دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف نہیں سمجھے گی، کوئی لاکھ روئے اس پر اثر نہیں ہوگا، یہ بخیل بھی ہوگا، اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرے گا، اللہ کی مخلوق کا ہمدرد بھی نہیں ہوگا۔ کیا بری بری صفات آ رہی۔ پھر تکبر ہے تو حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، اور ساری بیماریوں کی جڑ جب جس کے اندر تکبر پایا گیا، یہ ساری بیماریوں کی جڑ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو بد اخلاقیوں کی جڑ، اور تواضع جس میں پائی جائے گی، یہ حسن اخلاق کی کنجی جس میں پائی گئی، اس کے اندر اخلاق کی تمام اچھی اچھی صفات پائی جائے۔ تو اچھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہا جا رہا بندہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے، ہر انسان کی عزت نفس ہے، اس لیے حکم دیا جاتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آج ہم ہر دوسرے آدمی کی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں، 10 آدمیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کریں گے، ارے تو وہ ہے، نہیں، عزت نفس سے کھیلا جا رہا ہے۔ گھر میں بچے کے ساتھ بات کرنی ہے، سب کو بلا کر بچے کو پیٹا جا رہا ہے، اس کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، بیوی کو سب کے سامنے دھتکارا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ عزت نفس مجروح کی کل قیامت کا دن پکڑ ہے، معمولی بات نہیں۔ میں عرض کر چکا، مسلمان کی عزت کی قیمت، مسلمان کی عزت کی قیمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب بیت اللہ شریف کے اندر آپ نے فرمایا کہ تیری عظمت کے کیا کہنے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ ایک چیز کی حرمت ہے، اور وہ مسلمان کی عزت ہے، جس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان کی عزت آج ہر جگہ پامال کی جاتی ہے، اپنے نوکروں سے، کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے، یہ ریڑھی والا ہے، میں بنگلے والا ہوں، یہ کمزور ہے، میں طاقتور ہوں، لہذا سب کے سامنے کھڑا ہو کر میں علن اعلان ببانگے دوہل اس کو سنا رہا ہوں، اور سمجھ رہا ہے مجھ جیسا کوئی آدمی ہے، دیکھو میں نے کیسا کام کیا۔ تکبر کا نتیجہ ہے، بڑی بات، بڑا بول لیا، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی عزت نفس سے کھیل لیا، آج سمجھا کہ میں نے کر لیا، لیکن ایک دن آنے والا ہے، رب تعالیٰ جب پکڑیں گے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ جو اپنے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑا طاقتور اسی پر مسلط کر دیتے، جو پتہ چلتا ہے اس کو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے ہم نے مشاہدہ کیا، جنہوں نے اس طرح کیا اللہ نے اس سے بڑا ظالم اس پر مسلط کر دیا۔ اللہ بچائے، ہمیں محفوظ رکھے ایسے کاموں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایسا نوبت آنے دے۔ مانگنا چاہیے رب تعالیٰ سے رحم دلی آئے، اس لیے جو اپنی نظر میں چھوٹا ہے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، اس لیے مانگا اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، اور وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو ذلیل کر دیں کہ تم مجھے آگے مارو، نہیں، عزت نفس سب کی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، یہ حقیر ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ چیز انسان کو خراب کر دینے والی ہے، یہ تکبر۔ عزت نفس ہر انسان کی ہے، اور مانگا ہے، اور حدیث کا جو دعا ہے وہی بتلا رہی ہے، یا اللہ میری نظر میں چھوٹا کر، لوگوں کی نظر میں بڑا رکھ، تاکہ عزت نفس رہے میری، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں میں، لوگوں کے سامنے میرا وقار رہے، لوگوں کے سامنے میری عزت رہے، لیکن مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے۔ آج ہم اپنی نظر میں بڑے ہو چکے ہیں، اور جب انسان اپنی نظر میں بڑا ہو جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا جو اپنی نظر میں بڑا ہو وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا حدیث میں، ایک آدمی پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑا ہو جائے، نیچے چھوٹے چھوٹے بندے نظر آئے، کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھے، نیچے چھوٹے چھوٹے بندے نظر آئے، کہتے کو جی چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ بندے ہی چھوٹے ہیں سارے، ایسے ہی متکبر یہ سمجھتا ہے سب چھوٹے چھوٹے، یہ تو حقیر ہے، یہ تو چونٹی ہے، میں اصل بندہ ہوں، لہذا میرے سامنے کسی کی نہیں چل سکتا۔ آج بزور بازو، بزور طاقت یا بزور مال ہے، جاہ ہے، منصب ہے، مرتبہ ہے، کچھ بھی ہے، اس کی وجہ سے کسی کو اوپر ظلم کر رہا ہے، کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ یہ خوش اخلاقی نہیں، بد اخلاقی۔ خوش اخلاقی یہ ہے
کہ دکان پر بیٹھ کر اگر گاہک سے اچھے منہ سے بات کی، وہاں میٹھا بول بولا، گھر میں آ کر ماں باپ سے بھی میٹھا بول بولے، بیوی سے بھی میٹھا بول بولے، اپنی اولاد سے بھی میٹھا بول بولے، وہ جہاں ہوگا، مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، گھر میں ہو، وہ بازار کے اندر ہو، وہ اپنے کاروبار میں ہو، وہ اپنے گھر کی زندگی میں ہو، ہر جگہ وہ خوش اخلاق ہوگا کہ اس کی زبان کے اندر نرمی ہوگی، وہ اس کے اندر درستی، اس کے اندر سختی، اس کے اندر کھردراپن نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے والا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو تعبیر کیا گیا حسن خلیقت، اس لیے مانگنا چاہیے۔ یہ ہر نماز کے بعد دعا مانگے، دعا بتلا دی، ایک تو دعا اچھے اخلاق کی، اور یہ اخلاق حاصل ہوں گے متواضعین کی صحبت سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں بھی اچھے اخلاق ملیں گے۔ تکبر والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے جو متکبر ہیں، ہمارے اندر بھی تکبر آئے گا۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے جن کے اندر تواضع ہے، ہمارے اندر بھی تواضع آئے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے پاس جا کر بیٹھا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے، ان سے اپنے بارے میں پوچھا جائے۔ جب بندہ پوچھ کر چلتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ ایک دن حقیقی تواضع نصیب فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔